نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع. کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک گفتگو کی تھی. بسم اللہ کریم نے وراثت کے متعلق جو ہے نا مضمون کا آغاز کیا تھا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے وراثت میں، عورتوں کا بھی حصہ ہے وراثت میں. وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ یہ اللہ کے مقرر کردہ حصہ ہیں. آگے جو آیت کریمہ 2 آیتیں کریمہ ہیں اس میں اللہ کریم نے وراثت کی تقسیم جو ہے اس کے اصول جو ہے بیان کیے. آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12. اسلام سے پہلے وراثت کا بھی کوئی تصور موجود نہ تھا. جو طاقتور ہوتا، جو بڑا ہوتا وہ غصب کر لیتا. اور ایون یہاں تک کہ جو باپ کی بیوی ہوتی تھی اس کو بھی اپنا حق سمجھ کر اپنی بیوی بنا لیتا. ایسے کبھی معاملات بھی چلتے رہے. کوئی تصور نہ تھا، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، یہ قانون چلتا. اللہ کریم نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجا، پھر قیامت تک کے جتنے معاملات تھے ان کو ایڈریس کیا. اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مالدار اگر باپ چلا جائے دنیا سے تو اس کے مال کی تقسیم کیا ہو. بڑا بھائی ہوتا تھا وہ چھوٹوں کو نہیں دیتا تھا، یعنی جو تگڑا ہوتا تھا گھر میں، ڈنڈی پٹی قائم ہوتا تھا، وہ کہتا تھا میرا حق ہے. اللہ کریم نے اس جھگڑے کو ختم کیا. قیامت تک کے لیے اصول بیان کرتے ہیں. اس کو زیادہ ڈیپلی میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو جو اللہ کریم نے حکم دیا ہے اسی کو بیان کریں گے. کیونکہ اگر اس کی کیونکہ یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے معاملہ، بیٹے کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں، ماں ہے کہ باپ ہیں، تو پھر اس کے مطابق جو معاملہ ہو اس کو ریڈی کیا جاتا ہے. تو جو اللہ نے اصول دیا ہم بس اسی کو بیان کریں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور اللہ نے تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے رب کریم کیا کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ. پہلا قانون جو رب کریم نے دیا ہے یہ کہ لڑکا جو ہوگا اس کا حصہ لڑکیوں کے مقابلے میں 2 گنا ہوگا. یا اگر اس کو الٹ کر لیں تو لڑکی کا حصہ جو ہے وہ لڑکے کے حصے سے آدھا ہوگا، نصف ہوگا. پہلا قانون. پھر فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ السَّنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. اور پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں لیکن لڑکا کوئی نہ ہو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا. 2/3 ابو 60%. یعنی کہ اگر 3 حصے کیے جائیں تو ان 3 میں سے 2 حصے جو ہیں وہ ان لڑکیوں کا حصہ اگر صرف لڑکیاں. اور اگر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کانت واحدۃ فلہا نصف، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے تو
پھر جائیداد کا آدھا حصہ لڑکی کو ملے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور اگر مورث کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا. یعنی کہ اگر جو بندہ موت ہو گیا اس کے ماں اور باپ اگر زندہ ہیں تو ہر دو کو چھٹا حصہ ملے گا. باپ کو بھی چھٹا حصہ اور ماں کو بھی چھٹا حصہ، بشرطے کہ جو فوت ہوا اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور ماں باپ زندہ تھے. اگر وہ مرد دنیا سے چلا گیا، وارث جس کا کوئی نہیں، اس کے ماں باپ زندہ ہیں اگر، تو پھر ان کو جو ہے نا رب کریم نے فرمایا کہ ان کو ہر ایک کو سدس سے چھٹا حصہ ملے، ماں کو بھی چھٹا اور باپ کو بھی چھٹا. اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اور اگر اس کے وارث صرف اس کی ماں باپ ہوں، اس کی ماں کے لیے تہائی ہے، یعنی کہ بچے نہ ساتھ، صرف ماں باپ زندہ ہوں، تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باقی جو ہے وہ باپ کو چلا جائے گا، 2/3 باپ کو چلا جائے گا. اور پھر فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے. جو فوت ہو گیا اگر اس کے بہن بھائی موجود ہیں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی پھر وہ بہن اور بھائیوں کو جو نصیحت اللہ نے کی اس میں ہر ایک طریقہ وہی ہوگا، مرد کے لیے 2 حصے اور عورت کے لیے 1 حصہ. اور یہ تقسیم جو کی جائے گی ساری، جو بھی حصے دار وہاں پر موجود ہوں گے، وہ تقسیم اللہ کی فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین. 2 پہلے شرائط پوری کی جائیں گی. ایک جو اس پر قرض ہوگا وہ ادا کیا جائے گا، پہلے جو مال چھوڑ کر گیا پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی. یہ دونوں معاملے نپٹانے کے بعد اس کی وصیت اور اس کا قرض. اور فقہ میں یہ ترتیب جو ہے نا یہاں قرآن کی بیان سے تھوڑا الٹ کیا گیا کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پہلے، کیونکہ قرض فرض ہوتا ہے، قرض فرض ہوتا ہے. اگر میت کے ذمے کو قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بعد میں جو اس کی وصیت پوری جائے گی اور پھر جو بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو یہ ترتیب رب کی جنازہ پڑھنے بھی جاتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں اگر کسی نے لینا دینا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ معاملہ، کیونکہ قرض جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ اس کی معافی نہیں، یہ جا کے وہ ادا نہ کرے، کوئی بھی کرے، اولاد کرے، ماں باپ کرے، کوئی کرے یا خود خدا کرے، وہ قرض کا حساب و کتاب کیا جائے گا. تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو وصیت کی گئی، اور یہ بھی میں نے آپ کو کل کہا تھا، یاد رکھیے گا کہ وصیت جو ہے وہ اپنی جائیداد میں سے، اپنی وراثت میں سے مالک جو ہے دنیا میں وہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بیٹے کے نام پر ہبہ کیا، چھوٹا بچہ تھا ان کے ساتھ. آپ نے فرمایا کیا تم نے سب بیٹوں کے نام پر ہبہ ایسے ہی کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے کہا سب کے نام پر یہی ہبہ کرو، یعنی کہ اولاد میں آپ لاڈ پیار اور محبت کی بنا پر تقسیم نہیں کر سکتے. یہ خلاف شرع بات ہے، یاد رکھیں. یہ کہ بیٹا پسند ہے تو اس کو زیادہ دے دیا، اس کے لیے وصیت کر گئے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. اگر تم نے گفٹ کرنا، حبہ گفٹ کہتا ہے، دینا ہے اس کو، تو پھر اگر ایک کو دیا ہے اپنی زندگی میں تو پھر سب کو برابر دے.
عدل و انصاف جو ہے اس کو نہ چھوڑ. تو سب کا باپ ہے، سب کا باپ ہے، تو سب کو جو ہے نا برابر دے. اگر دے کر جانا ہے، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے جانا ہے، تو پھر سب کو ایک جیسا حصہ کر، ایک جیسا تحفہ دے، ایک جیسا ہٹ کے. یہ نہیں ایک کو زیادہ دے اور ایک کو تھوڑا دے، اس کی اجازت نہیں. اور اگر وصیت کر کے جاتا ہے کسی قسم کی کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا، تو وہ سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا. یہ مسجد کو دے دینا، مدرسے کو دے دینا، یا فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا. وہ 1/3 حصہ جو ہے صرف اس کی وصیت کر سکتا. باقی جو 2 حصے بچیں گے، 2/3 جو بچے گا وہ وراثت میں تقسیم ہو. یہ اللہ نے اجازت دی. 1 حصہ وصیت کر سکتا. تو جو وصیت جو قرض ہے وہ ادا کرنے کے بعد، اور جو وصیت کی گئی وہ ادا کرنے کے بعد باقی جو بچے گا اس کی تقسیم کی جائے گی. اور تقسیم کا قاعدہ اللہ کے میں بیان کر دی. باقی یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے. جب کو مرحلہ آئے اس کے مطابق جو آپ کے علاقے میں کو مفتی کو فقہ کو جاننے والا آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا اپنی وراثت کے معاملات کو ہینڈل کیا کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہاں پہ اٹکل پنکھ کیا کہتے ہیں، ٹیوے لگانا اور اپنی من مرضی کرنا. اور ہمارے میں یہ بھی ایک خرابی ہے کہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے نا وہ فقہ کا امام سمجھ لیتے. اس بیچارے کو علم نہیں ہوتا. تو جو علم رکھتا ہے نا، جو سمجھتا ہے، یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. یہ بڑا وراثت کا جو معاملہ ہے اتنا آسان نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ اس کی ٹیکنالوجی میں نہیں جاؤں گا، میری فیلڈ نہیں ہے. کہ رشتہ داروں میں مال تقسیم کرنا، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اگر ماں باپ نہیں ہیں تو کیسے ہوگا؟ اگر ماں ہے باپ نہیں ہے تو بیٹے ہیں تو بیٹیاں ہیں. اس کے بھی اللہ کریم نے تقسیم پہ جو ہے نا نظام تھوڑا سا پیچیدہ، لیکن اصول جو ہے رب کریم نے مرتب کر دیا کہ اصول یہ ہوگا. لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو بھی ملے گا. اگر اولاد ہے، ماں باپ ہیں تو 6واں حصہ ملے گا. اگر ماں باپ ہیں اور اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی ادائیگی کا طریقہ اور ہوگا. اور اگر ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی ادائیگی کا طریقہ اور ہوگا. یہ سارے طریقے اللہ کریم نے اس کا اصول جو ہے نا وہ بیان فرما دیا. باقی پھر اس کیس کے مطابق اگر بیٹیاں زیادہ ہیں تو بیٹے کم ہیں تو اس کی ضرب تقسیمیں جو ہیں وہ آپ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر کریں، خود نہیں ڈیوا لگانے کی کوشش کریں. آج کل تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی قانون ایک بنایا ہوا ہے. کسی وکیل سے مشاورت کر لیں یا کسی ایسے عالم دین سے جو فقہ سمجھتا ہے، جو آپ کو حصے بکھرے کر کے دے سکتا ہے. تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اگر یہاں آپ گڑبڑ کریں گے، کوتاہی کریں گے وراثت کے معاملے میں، تو آپ سے کوئی کمی بیشی رہے گی. چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے تو آپ گناہ گار ہو، آپ گناہ گار ہو. اس لیے یہاں پر انسان کو دھیان کرنا چاہیے کہ اگر وراثت ہے تو اس کی تقسیم کرتے ہوئے ڈنڈی کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے، جو جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے. آگے اللہ کے ارشاد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیم حکیما. اور تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، فرض کیا گیا، مقرر کیا گیا. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا. تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ تیرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تیرے ماں باپ میں سے یا تیری اولاد میں سے تیرے لیے کون زیادہ فائدے مند ہوگا. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بڑا لاڈلا بیٹا ہے، تو این ممکن ہے میرے مرنے کے بعد وہ جو میرا لاڈلا ہے وہ کبھی ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا بھی نہ کرے. جب اس کو مال مل جائے تو وہ بھول ہی جائے کہ میں یہ مال میرے باپ نے کما کر مجھ کو دیا تھا، اور یاشی میں پڑ جائے. اور این ممکن ہے کہ جس سے میری ان بن رہتی تھی، جو مجھے پسند نہ تھا، جس کے ساتھ میرا تعلق اچھا نہ تھا زندگی میں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو وہ میرے لیے کار خیر کا سبب بن جائے. سب سے زیادہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا بن جائے، میرے لیے بخشش کی دعا مانگنے والا بن جائے. تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے اس بات کو کہ تمہارے ماں باپ میں سے یا تمہاری اولاد میں سے تمہارے لیے کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس کا علم صرف مجھے ہے. اس لیے جو تقسیم میں نے تم پر فرض کی ہے، اس تقسیم کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کرو.
یہ نہیں کہ یہ بیٹا تمہیں زیادہ پیارا ہے تو اس کو زیادہ دے دو، یہ کم پیارا ہے تو اس کو کم دے دو، نہ۔ وراثت کی جو تقسیم ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو، اس میں انسان کی منشا اور مرضی نہیں۔ اگر آپ منشا اور مرضی اپنی کریں گے تو آپ اللہ کے ہاں گناہ گار، اللہ کو جواب دے۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری بیوی دنیا سے چلی جائے اور وہ صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، تو آدھا حصہ ہے وہ تمہارا ہو جو تمہاری بیوی چھوڑ دے، بشرطے کہ اولاد نہ ہو، یعنی کہ میاں بیوی ہیں اور جو ہے بیوی چلی گئی اور خامد اکیلا رہ گیا اور بیوی کا مال تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آدھا حصہ تمہارا اس میں سے، بشرطے کہ اولاد نہ ہو۔ اور اگر فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اولاد ہے تو پھر تمہارا چوتھا حصہ، اولاد نہیں تو آدھا، اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ، اور یہ بھی وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد جو اس کے ذمہ تھا۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور پھر تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ، یعنی کہ اگر خامد چلا گیا اور بیوی موجود ہے تو وہاں خامد کے مال میں سے 1/4 جو ہے وہ بیوی جو اس کی مالک ہوگی۔ اگر پھر فرمایا اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو پھر جو بیوی ہے اس کا 8واں حصہ ہو، پھر 8واں حصہ ہو۔ اور یہاں بھی حکم یہی ہے کہ یہ تقسیم ہوگی کب؟ اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد، اور اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد۔ پھر فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسٌ، اور پھر اگر ایسے مرد یا عورت کی وراثت کی تقسیم کی جا رہی ہے، کلالہ کہتے ہیں ایسے مرد یا عورت کو کہ جو دنیا سے چلا گیا، اس کے پیچھے نہ اس کے ماں باپ تھے نہ اس کی اولاد تھی، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے، ایسے فرد کو کلالہ کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے کسی مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جائے جس کی نہ ماں باپ ہو نہ کوئی اولاد ہو، تو اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ، یعنی کہ وہ وراثت جو ہے نا پھر وہ پیچھے منتقل ہو جاتی ہے۔ وراثت مرد کی وراثت اس کے بہن بھائیوں کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں اور مرد جو ہے اس کا نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، تو اس کی وراثت جو ہوگی وہ پیچھے پلٹ جائے گی اس کے بھائیوں کی طرف۔ وہ پہلی جو نسبت ہوتی ہے نا وہ مرد کی، اس کی طرف چلی جائے گی، وہ بھائیوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اور تقسیم کا طریقہ کار وہی ہوگا، مرد کے 2 اور عورت کا جائے گی، وہ پلٹ کر ماں باپ کی اولاد کی طرف جائے گی۔ اور اگر عورت کی وراثت ہے تو عورت کی وراثت اس کے بہن بھائیوں کی طرف لوٹ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، بھائی یا بہن کے لیے، اور اگر ان دونوں میں سے ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے، ایک 1/3 جو ہے نا اس کی تقسیم ہوگی ان میں۔ اور یہ تقسیم اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ اور یہ وصیت بھی ان کا مال جو ہے اس کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد، اور غیر مضارہ
اور کسی بھی وارث کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی، یعنی کہ یہاں اللہ کریم نے اضافت کی جو ہے یہاں پر اس تقسیم میں غیر مدارک، کہ کسی بھی وارث جو ہے نا، کوئی ایک وارث بھی ہے، اس کا حق نہ کھایا جائے، اس کو ضرر نہ پہنچایا جائے، اس کا نقصان نہ کیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ خوب علم والا بھی ہے اور علم والا بھی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جیسے میں نے حکم دیا ویسے تقسیم کرو، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کسی بھی وارث کا جو ہے نا اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ بڑا ہی بریک معاملہ ہے، ہم اس میں دھیان بہت ہی کم رکھتے ہیں، بہت ہی کم رکھتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنا میں حاصل کر سکوں، جتنا میں بچا سکوں میں بچا لوں، جی ابا جی نے منہ بڑا پیار سے دے لہٰذا ہوں سارا کچھ ہی میرا، ایسا ہی بات بھائی، باپ بھی آپ نے خدمت کی ہے، سیوا کی ہے اگر آپ نے زندگی میں، اور ایک بیٹا ہے وہ ناخلف تھا، ساری زندگی ماں باپ کی خدمت اس نے نہیں کی، اور آپ بڑے تابع دار تھے، اور آپ کی تابع داری اور فرما برداری یہ اس بات کی دلیل نہیں بن جائے گی کہ آپ کو جائیداد میں سے حصہ زیادہ ملے، اس کا اجر رب کریم کے پاس ہے، اس کی نافرمانی کی سزا اس کو ملے گی، اور آپ کی فرما برداری کا اجر آپ کو ملے گا، وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ لیکن یہ آپ کی فرما برداری اور اس کی نافرمانی وراثت میں آپ کا حصہ کم اور زیادہ نہیں کر سکتی، وراثت میں وہ بھی اتنا ہی حقدار ہے جو نافرمان ہے، اور وہ بھی اتنا ہی حقدار ہے جو فرما بردار ہے۔ لہذا یہ جو اللہ نے کہا نا غیر مدار ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے تقسیم کرتے ہوئے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو میں نے کل شاید بات کی تھی کہ تقسیم میں اپنی بہنوں کا حصہ جو ہے نا اس کو نکالنے کی کوشش کیا ہے، یہ خواہش نہ رکھا کرے کہ میری بہن مجھے معاف ہی کر دے، ہاں وہ کر دیتی ہیں اگر تو یہ ان کی مرضی، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، فقط آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا بھائی ہے، چلو میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، چلو میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک میں اپنا شرعی حق جو ہے اپنے بھائی کے حق میں چھوڑتی ہوں، تو وہ اس کا حق تھا، اس نے چھوڑ دیا، اس میں کوئی حرج والی اور گناہ والی بات نہیں۔ اگر لیکن آپ اس کو اگر موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ بھائی ہیں نا، آپ کی بہن ہے، اگر وہ ایک دفعہ کہیں گے تو دے میں ایسے میرے حالات ماڑے ہیں، یہ ہے تو مہربانی کر، شفقت کر، جو تیزیاں ہم کرتے ہیں چلاکی کر کے، وہ بہن آپ کیا کرے گی بیچاری؟ جب آپ اس کا ترلا مت کریں گے تو پھر کہے گی ٹھیک ہے بھائی میں چھوڑتی ہوں، تو یہ نہ جائے، اس کو اپنی خواہش جو ہے نا چھوڑنے دینا تھا اگر وہ چھوڑ دیا، ورنہ وہ آپ کے ذمے ہے، اور آپ اس پر احسان نہیں کر رہے، اس کے باپ کا مال ہے، جیسے آپ کے باپ کا مال ہے نا، اس کے بھی باپ کا مال ہے۔ تو پہلی کوشش تو یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس وراثت ہے اپنے باپ کی، تو اپنی بہن کو اس کا شرعی حق دیں، اور شرعی حق دینے کے بعد پھر دروازہ بند نہ کریں اس پر کہ تو جو اپنا احسان لے لیا اور تیرا ہٹاتا لگے کی رہے گا، نہ وہ رشتہ آپ کا ٹوٹتا نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، یہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو پورا کیا کریں، اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کیا کریں، باقی رشتے مال کی وجہ سے نہ جوڑا کریں اور نہ مال کی وجہ سے توڑا کریں۔ اللہ کریم نے جو رشتے جوڑے ہیں نا، یہ خون کی نسبت سے جوڑے ہیں، خون کی نسبت سے جوڑے ہیں، مال کی نسبت سے نہیں۔ جب آپ ماں کے پیٹ سے آئے تھے نا دنیا میں، تو مال ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، دولت نے آپ کو بھائی اور بہن نہیں بنایا، دولت نے آپ کو بہن اور بھائی نہیں بنایا، اس خون کے رشتے نے بنایا۔ تو اس خون کے رشتے کی وجہ سے ہی بہن بھائی بن کر رہے ہیں، دولت کی وجہ سے نہ رشتہ جوڑے نہ توڑے۔ تو اللہ کریم آپ کو مجھے توفیق دے اس مال کے بدلے میں اپنے رشتے ختم کرنے کے جو خصلتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کو دور کر۔ مال کی محبت جو ہے یہ فتنہ، مال کی محبت اللہ کریم ہم لوگ محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔